حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن، ہم اپنے مقدر کی بلندی پہ ہیں نازاں، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن، ہم حافظ قرآن ہیں۔ بھٹکل کے معروف نابینا حافظ قرآن جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے شعبہ حفظ سے استاد حافظ اشفاق محمد حسینہ آج مغرب کے وقت 52 برس کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ قابل رشک زندگی اس طور پر کہ بچپن سے لے کر وفات تک حافظ اشفاق کی زندگی کا ہر دن قرآن مجید کے ساتھ گزرا۔ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ضرور تھے، لیکن دل میں کلام خدا کچھ اس طرح بسا ہوا تھا جس کا تصور بھی ہم آنکھ والے نہیں کر سکتے۔ اس نے دنیا کی صورتیں نہیں دیکھی مگر قرآن کے حروف کو زندگی بھر سینے سے لگائے رکھا۔ المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ جس نے آنکھوں سے دنیا تو نہیں دیکھی مگر دل کی آنکھوں سے قرآن کو دیکھ لیا۔ حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن، ہم اپنے مقدر کی بلندی پہ ہیں نازاں، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزری اور آخری سانس بھی اسی خدمت کے دوران آئی ہو۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ دنیا جس کو نابینا کہہ کر پکارے مگر اللہ کے یہاں وہ خادم قرآن لکھا جائے۔ اس سے بڑی سعادت مندی کا کیا تصور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خود بھی قرآن والا تھا اور دوسروں کو بھی قرآن والا بنانے کے مشن سے وابستہ تھا۔ اس انعام خداوندی کو آپ کیا کہیں گے کہ قدرت نے ان کی آنکھوں سے بینائی تو لے لی تھی مگر ان کے سینے کو قرآن کے نور سے بھر دیا تھا۔ اس انعام خداوندی کو کیا کہا جائے گا کہ موت کے ساتھ حافظ صاحب کا سفر حیات ختم ہوا مگر قرآن سے نسبت نے انہیں زندہ جاوید بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بچپن میں ان کے والد نے اپنے اس نابینا لخت جگر کو ایک اللہ والے کے پاس یہ کہہ کر حوالے کیا کہ اس کے بچے کو قرآن سکھائیں۔ حافظ اشفاق کے والد کی تڑپ اور اس اللہ والے کے اخلاص کو دیکھیے کہ اشفاق صاحب جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے شعبہ حفظ سے وابستہ ہوئے اور حافظ شمیم صاحب مرحوم کے پاس اپنا حفظ مکمل کیا۔ اس خوش بختی کو آپ کیا کہیں گے کہ حافظ اشفاق کو پوری ساحلی پٹی میں بسنے والی نوائد برادری کے پہلے نابینا حافظ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ برسوں سے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے اور اسی خدمت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائے ہوئے تھے۔ آج بھی معمول کے مطابق وہ جامعہ میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے کہ اچانک سینے میں تکلیف محسوس ہوئی۔ طبی امداد کی کوششیں کی گئی مگر تقدیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یوں ایک پختہ حافظ نے اپنے سینکڑوں چاہنے والوں کو غمگین کر دیا۔ اشفاق محمد حسینہ چنّا صاحباچی انتقال سے خبر ایکن دل بھلی دکھ پولو بھلی رنج ملال محسوس کلو میں ذاتی طور پر کیسی محسوس زالے مجھے خاندان سو ایک فرد اسلے مجھے تکن اسلے اللہ چے حضور حاضر زالو۔ اشفاق صاحب تنچی تلاوت ایکلانس ایک دلا سرور ملتو تو اللہ زیاخیر دو تین جتا حفظہ جی تکمیل کے لئے ارباب جامعہ ماشاءاللہ تنکا تدریس پر معمور کے لئے اللہ زیاخیر دو قاضیہ مزگتی چی اراکن انتظامیہ عہدیدارانک تنکا 3 وقتا چی امامت پر معمور کے لئے یعنی الحمدللہ تین اللہ فضلان خود کفیل زون الحمدللہ اپلی جکہ زندگی وفا کے لئے اللہ چے حضور تن حاضر زالہ ہے۔ اللہ انشاءاللہ تنچے درجات بلند کرتلو تنکا اعلیٰ علیین بھی تر مہدیین بھی تر اللہ ٹھاؤ دیتلو۔ اپنی معذور اولاد کو بوجھ سمجھنے والوں کے لیے حافظ اشفاق کی زندگی میں ایک بڑا سبق ہے کہ اگر
بچپن میں صحیح دینی تربیت مل جائے تو محرومیاں بھی عظیم کامیابیوں میں ڈھل سکتی ہیں۔ حافظ اشفاق کی زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ معذور جسم اگر قرآن اور علم سے جڑ جائے تو معاشرے کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سرمایہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک نابینا بچہ حافظ قرآن، معلم قرآن اور سینکڑوں بچوں کا استاد بن سکتا ہے تو یہ ہر والدین کے لیے امید اور حوصلے کا ایک روشن باب ہے۔ ایسے میں حافظ اشفاق کے حوصلوں کو سلام کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا بلکہ عزم و حوصلے سے اس راہ کی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کیا۔ زندگی نے اس سے بینائی لی مگر اللہ نے اسے حفظ قرآن کی وہ دولت عطا کی جس پر لاکھوں آنکھوں والے بھی رشک کر رہے ہیں۔ 21 محرم کی شام کو جب سورج غروب ہوا تو اسی کے ساتھ ایک حافظ قرآن کی زندگی کا سورج بھی ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ اپنی موت کے ذریعے حافظ اشفاق محمد حسینہ یہ سبق دے گئے کہ روشنی صرف آنکھوں میں نہیں ہوتی، بعض سینے بھی قرآن کے نور سے اتنے روشن ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے چراغ بن جاتے ہیں۔ ان کی وفات پر جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے ذمہ داران اور اساتذہ سمیت طلباء و متعلقین جامعہ ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت میں مصروف ہیں۔ بیورو رپورٹ، فکر و خبر نیوز، بھٹکل۔